بیسک چیزیں ہیں کچھ، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ترتیب بھی دیکھیں تو اس میں یہ ساری احتیاط ملتی ہیں. اور ایک تو کھانا کم کھایا، نمبر 1 رول جو کہتے ہیں کھانے کی کوانٹٹی کم ہوئی. ہم دیکھتے ہیں نا کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں، یا کبھی سوچتے ہیں خراب چیز ہے، وہ سب باتیں ٹھیک ہیں، اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن ہماری باڈی میں کافی استعداد ہے، اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ تھوڑی بہت اگر اونچ نیچ ہو جائے کھانوں میں تو باڈی ہینڈل کر لیتی ہے اس کو. اسی لیے تو ڈیٹاکسیفیکیشن پورے نظام ہے اندر. لیکن جب اوور ایٹنگ ہوتی ہے تو پھر وہ چیز قابو میں نہیں آ پاتی. کہ باڈی ایک تو زیادہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے جسم کو زیادہ کام پر لگا رہے ہیں، لیور ایکسٹرا کام کر رہے ہیں، کڈنی ایکسٹرا کام کر رہی ہیں، پھیپھڑے کو ایکسٹرا کام لے رہے ہیں، تو زیادہ پہ لگا دیا تو پھر جلدی کمپرومائز ہو جاتے ہیں. جس کار کے زیادہ کام لے لیں آپ تو جلدی کام نکالنے شروع کر دیں گے. تو اس لیے کم کھانے کی جو ہے یہ ایک سب سے پہلا رول ہے، کم کھانا. دوسرا رول یہ کہ آپ جو کھا رہے ہیں اس میں تھوڑا سا سلیکٹیو ہونا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. تو ابھی ویسے تو ہم بتاتے ہیں کہ جو کھانے والی چیزیں وہ بتا دیتے ہیں، لیکن 2-3 چیزوں کے بارے میں بتا دیں اس لیے کہ وہ ہمارے روزانہ کے کھانے ہیں اور اس کو ہم بہت کہتے ہیں بھائی اس کے بغیر ہمارا گندم کم سے کم کھائیں، ویٹ کم سے کم. اچھا کافی لوگ میرے پاس آتے ہیں جیسے حیدرآباد کے رہنے والے جی رائس ایٹنگ ایریاز کے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو روٹی شروع کر دی کہ ہم نے سنا کہ چاول سے اچھی روٹی ہے. ایسا بالکل نہیں. اس کے 2 وجہ. ایک تو یہ کہ جو لوگ جیسا ان کا جینیٹک کوڈ ہے کھاتے ہیں چاول تو ان کے لیے وہ سوٹ کرنے لگتا ہے، ایڈجسٹ باڈی کر لیتی ہے جنریشنز کے بعد. اب وہ سوئچ کر رہے ہیں اپنا تو یہ مناسب نہیں ہے. ایک تو اس سے نقصان ہوتا ہے. اچھا مچھلی کھانے والے ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں تو مچھلی جو ہمارے حجامہ کی بھی سیٹنگ ہے تو اب ہم دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں سے مچھلی کھانے والے لوگ ہیں کون سے نہیں. اچھا جو لوگ مچھلی کھانے والے تھے یہاں کا مچھلی چھوڑ دی انہوں نے، ان کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے، بلڈ ان کا جلدی کلاٹ کرنے لگتا ہے. ان لوگوں کے مقابلے پہلے سے مچھلی نہیں کھاتے تو جو ترتیب ہے وہ سب اس میں ہی رہتے ہیں. کھانے کی ان میں کوانٹٹی کم ہو. لیکن خاص طور سے گندم کے بارے میں اس لیے گندم جینیٹکلی ماڈیفائڈ ہو چکا ہے، یعنی آلموسٹ یہ 60 سال پہلے 70 سال پہلے جینتی وہ ہے ہی نہیں ہے. اس کو تو ابھی اگر ہے تو اس کو پریزرو کر کے کیمٹ بولتے ہیں اس کو ہے، اور اس کی وجہ سے ضرورت بھی نہیں، کتنا مہنگا خریدنے کی بہت مہنگا ہے. تو یہ ابھی جو انہوں نے چینج کیا نا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ تو کمرشیل پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کیے ہیں کہ اس کے اندر یعنی کیسے اس کی کھیتی بڑھائی جائے، دوسرے لوگوں کی بھوک بڑھائی جائے گندم کے لیے خاص طور سے. تو اس میں 2 چیزیں خاص طور سے ایکسٹرا ہو گئی ہیں جو کہ مضر ہیں، اور بہت ساری چیزیں نکل گئی ہیں جو کہ ہمارے لیے بیلنس کرنے کے لیے اس کو ضروری تھیں. مثال کے طور پر ایک چیز ابھی گندم میں بہت کم مل رہی ہے، دیکھو اس کا نام بولو ابھی بتاتا ہوں چل یاد آ جائے، کرومیم پیکولینیٹ. تو کرومیم پیکولینیٹ ہوتا تو ٹریسز میں منرل ہے، ٹریسز میں ہونا چاہیے، لیکن وہ ٹریسز میں ہی کافی ہوتا ہے. اب وہ ٹریسز میں بھی نہیں رہا ہے. تو اب ہم جیسے کسی کے شوگر بڑھے یا موٹاپا کم کرنا کو تو ہم اس کو کرومیم پیکولینیٹ باہر سے لکھتے ہیں. کرومیم پیکولینیٹ آلریڈی گندم میں ہوتا تھا، اب وہ ہے نہیں. تو گندم تیزی کے ساتھ وزن بڑھاتا ہے، تو وزن کم کرنے کا فیکٹر تو ختم ہو گیا اس کا. اچھا یہ دوسرے اس میں ہے امائلوپیکٹن اے، ایک چیز ہوتی ہے جو اس وقت کے گندم میں بہت زیادہ ہے، اس سے کولیسٹرول بنتی ہے جو خراب والی کولیسٹرول. دوسرے انفلامٹری فیکٹر جو ہے جو انفلامیشن جس میں کرتے ہیں وہ زیادہ بڑھتے ہیں، وہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا تو بیماری بڑھ رہی ہے. تو کولیسٹرول کے لیے ہم یہ تو کہتے ہیں گھی بند کر دو، مکھن بند کر دو، تیل بند کر دو، لیکن روٹی بند کر دو کبھی کوئی ڈاکٹر بھی نہیں بتاتے اس کو. حالانکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ ہے اس کا جو ایچ ڈی ایل ہے اس کا کنورژن خراب کولیسٹرول میں گندم کی وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں ہول ویٹ کھا رہے ہیں، ہول ویٹ کو آدمی سوچتا ہے کتنا بھی کھا لو، تو ایسا نہیں. ہول ویٹ ویسے بنی کا سن کرا ہے، گندم کہیں کا ہے، ہنس کہیں کی ہے، تو اس کے سینرجیکلی بیلنس نہیں ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ خود زیادہ نہیں کھانا چاہیے. ایک چیز ہے گلائڈن جو خاص طور سے ایڈ کی گئی ہے اور زیادہ اس کی مقدار ہے. سو گلائڈن کا کیا رول ہے؟ گلائڈن سے آدمی کو بھوک بہت لگتی ہے. دوسری اس کی ایک گڈ یعنی فیل گڈ میموری اس کے دماغ میں رہتی ہے ویٹ کے بارے میں، یعنی پھر اس کو روٹی کھانے پہ دل ہی جائے گا، بار بار گندم ہی کھائے گا، آدمی کو کریونگ سے ہو جاتی ہے اس کی. تو کمرشیل پرپز ہے اس کے گندم کی بہت زیادہ تو بھارت تو اس لیے ایسا ہوتا ہے. تو روٹی کو کم سے کم کر دیا. اچھا اور کیا چیز ہے اس وقت زیادہ تر جو تکلیفیں ہیں وہ ہماری ہیں انفلمیشن کی وجہ سے. اب کوئی بھی بیماری لینا، دل کی بیماریاں ہیں، ڈائبٹیز ہے، آرتھرائٹس، یہ نہیں چل رہی، اور بھی جو کرونک کنڈیشن ہے وہ سب انفلمیشن بیسکلی. تو
تو اگر انفلیمیشن ہم کم کرتے ہیں تو آلموسٹ جتنی بھی اس وقت کی جو لائف اسٹائل ڈیزیز کرونک انفیکشن تو بہت کم ہو گئے، بلیک تو بہت کم ہو گئے، یہ والی جو چیز بڑھ رہی ہے یہ انفلیمیشن کی وجہ سے، اور انفلیمیشن کو کم کرنے کی فکر کریں تو اس میں روٹی. اچھا اور ایک بات، اب انفلیمیشن کا ایک بہت سارا ریزن ہے، یہ سب میں عرض کی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسولن جب بھی ہمارے جسم میں نکلتی ہے، یعنی انسولن کی ضرورت جب بھی بڑھے گی ہمارے جسم میں، سمجھنے بیماریاں بڑھیں گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو انسولن بازار سے بھی لے لیتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ایسے کھانے کھائیں جس میں انسولن کی کم سے کم مقدار کی ضرورت پڑے باڈی کو، وہ سب سے خیر کی چیز ہے. اب ایک ورڈ ہے اس کو کہتے ہیں گلائسیمک انڈیکس اینڈ گلائسیمک لوڈ، نیوٹریشن کی ایک ٹرم ہے. یعنی وہ کون سے کھانے جس میں کہ ہمیں زیادہ انسولن کی ضرورت پڑتی ہے اور زیادہ گلوکوز میں کنورژن ہے ان کا، اویلیبلٹی گلوکوز کی. تو جتنے بھی کاربوہائیڈریٹس کھا رہے ہیں سب کس میں اینڈ پروڈکٹ کیا ہے؟ گلوکوز. ہم شکر نہیں کھاتے، کہتے ہیں کہ یار گلوکوز ہے کیونکہ یہ کنورٹ ہوتی ہے گلوکوز، لیکن روٹی کھا لیتے ہیں دو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. ایک ڈائبٹیز ڈے پہ ایک لیکچر تھا میرا، تو اس میں ڈاکٹر سے سب، تو ایک لیڈی نے کہا کوشچن آنسر سیشن میں، جو کہ سنڈرومیکس سیشن میرا سیکنڈ تھا، پہلے ایک دوسرے ٹاپک پر. تو انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ، وہ بھی ان کے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہیں، کہہ لیں میرے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں اور ہم لوگ ساؤتھ انڈیا کے رہنے والے ہیں اور ان کو ڈائبٹیز ہے، تو میں ان کے لیے اب روٹی بنا کے دیتی ہوں، چاول ختم کر دیا میں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہوا ڈائبٹیز؟ کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑا. تو میں نے کہا ایسے فرق پڑے گا نہیں. تو کہنے لگے لیکن وہ تو ہول ویٹ دیتی ہوں میں. تو میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کون سی روٹی دیتی ہیں، کتنی روٹی کھاتی ہوں؟ تو کہنے لگی میں خود بناتی ہوں. اچھا خود بنانے کا مطلب ہے مرضی سے کتنی بھی کھائیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اور تو میں نے کہا یہ بتائیے کتنی روٹی کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ صبح 2، دوپہر کو 3، شام کو 2، یہ ان کی کرتے ہیں. اور کبھی کبھی تھوڑا چاول کھا لیتے ہیں، لیکن مین ان کی ہے. تو میں نے کہا یہ بتائیں 1 کلو میں کتنی روٹیاں بنتی ہیں؟ میں نے ایسے تو بتائیں. میں نے کہا یہ بتائیے آئیڈیز ہے. انہوں نے کہا 16 بنتی ہوگی شاید. 16 کا مطلب ہے 1000، یعنی 1 کلو میں قریب 70 گرام کی ہوگی روٹی ہے. 100 گرام آٹے میں صحیح میں 16 چمچ گلوکوز ہے. اچھا 16 چمچ گلوکوز ہے 100 گرام آٹے میں، یعنی 70 گرام کی ایک روٹی ہے تو اس میں قریب 12 چمچ گلوکوز ہو گئے، 11-12 چمچ گلوکوز. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب آپ نے کتنی 2 2 4 3 7 روٹیاں، 7 روٹی سے آپ 12 سے کریں ملٹیپلائی، رشن ہے 12 84. میں نے کہا 84 ٹی اسپون آف گلوکوز بڑے پیار سے اپنے ہسبینڈ کو روزانہ دے رہی ہیں اور ایکسپیکٹ یہ کر رہی ہیں کہ ان کی شوگر کم ہے. کیسے کم ہوگی بچے؟ اچھا وہ ڈاکٹر سے ایک ڈاکٹر کا اس کا جو بات کر رہے ہیں یہ اس کا کچھ ہے، کچھ لکھا ہوا. میں نے کہا ابھی گوگل کریے، سب کے پاس انٹرنیٹ، آپ کریے کیلریز ان 100 گرام آف ویٹ فلاور، سب کو نکل کر آگے میں کنورٹ کریے اس کیلریز اور گلوکوز میں. 4 کیلری ہوتی ہے 1 گرام میں، کنورٹ کرا ہے سب ہم نے کبھی سنا نہیں. اچھا ڈاکٹر سے جب ان کو خود پتہ نہیں تو بتائیں گے کیا مریض کو؟ یہ ہمارے جب میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا تو جو ہمارے پروفیسر تھے اپنے ساتھ 3 جار لے کر آئے کلاس میں، سنڈرومیکس کی کلاس تھی. 3 جار تھے 100 گرام کے، ایک میں شکر، ایک میں آٹا، ایک میں چاول کچے. اور یہی سوال انہوں نے ہم سے کہا کہ بھائی کون سی چیز اس میں سے نقصان دہ ڈائبٹیز کے لیے یا وزن جو کم کرنا چاہیے؟ سب نے کہا شکر. پھر یہ کہ اس کے بعد تو بتایا انہوں نے کہا سب ایک. تو یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں یہاں کے، نام نہیں بتاؤں گا، اور سب ڈاکٹرس کی وہ فنکشن تھا اس میں. تو ہم لوگ بیٹھے کھانا کھایا. تو جب چائے کا نمبر آیا تو ان ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے وہ شوگر فری ٹی چاہیے. تو میں نے ایسے میرے برابر میں کیوں؟ تو کہنے لگے وہ مجھے بارڈر لائن ڈائبٹیز. میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا اب ان کا مذاق اڑے گا یہاں پر، میں کچھ بولوں گا. سب لوگ بھی اور سارے ڈاکٹر تھے لیکن وہ میری ان سے جان نہیں تھی. تو جب باہر آئے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے قریب 35-40 چمچ شکر میرے سامنے کھائی اور 1 چمچ چائے کی آپ کو برداشت نہیں. تو وہ کہنے میں نے کب کھائی 40 چمچ؟ میں نے کہا آپ نے یہ مندی یا منی جو آپ نے اتنی ساری کھائی اور یہ روٹی بھی کھائی. تو کہنے
کیا یہ لوگ اس کے اندر شکر ڈالتے ہیں کیا؟ میں نے کہا آپ توبہ کریے، آپ اگر ایسا بولیں گے آپ کو مریض کا. میں نے کہا سر کاربوہائیڈریٹ کا اینڈ رزلٹ گلوکوز ہے، چاہے روٹی ہو، چاہے چاول ہو، چاہے میٹھا ہو، چاہے یہ جوس ہو، چاہے شکر ہو. یعنی یہ فرکٹوز ہے، شکر جو ہے وہ سکروز ہے. صحیح، لیکن کنورٹ سارے گلوکوز میں وہ ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں. اور ایک مزیدار بات، یہ ڈاکٹر بھی بڑا سرپرائز ہے جب میں بولتا ہوں، ایک ٹائم میں اگر 70 کلو کا وزن ہے ہمارا، ایک ٹائم میں 1 ٹی اسپون ہماری باڈی شوگر کو ہینڈل کر سکتی ہے، گلوکوز کو، صرف 1 ٹی اسپون. 1 ٹی اسپون سے زیادہ کسی بھی سورس سے جائے گی باڈی اس کو مینیج تو کر لے گی، کیونکہ ہمارے پاس انسولین ہے، ایک نعمت ہے انسولین. لیکن یہ کہ اس کا کچھ نہ کچھ تو انسولین کرے گی. وہ کیا کرے گی؟ 1 ٹی اسپون سے زیادہ ایک ٹائم میں اگر ہم نے شوگر لی ہے کسی بھی فارم میں، وہ اس کو کیا کرے گی؟ انسولین اس کو فیٹ میں کنورٹ کرے گی، ہماری فیٹ بڑھتی جائے گی. دوسرے ہوتا کیا ہے، اب جیسے ہم نے ابھی شکر لی کسی بھی سورس سے، روٹی زیادہ کھائی، جو بھی ہم کھاتے ہیں. اچھا اب میں ایک بات میں واضح کر دوں، لوگ کہیں گے تو ہم کیا روٹی کا ایک ٹکڑا کھائیں گے؟ لیکن ہمارے اس میں یہ ہے کہ ہم کیونکہ برن بھی تو کرتے ہیں نا، تو ہمارے باڈی میں اسٹور ہو جاتی ہے، پر اس کو یوٹیلائز ہوتی رہتی ہے، وہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے، چونکہ اوور ایٹنگ اتنی ہو رہی ہے نا، ہم ایک ٹائم میں بھی 3 ٹائم کے برابر کا تو کھانا کھاتے ہیں. پھر اب کھانے کی مقدار بڑھ گئی ہے، یعنی فریکوینسی بڑھ گئی ہے، تو وہ ہمارے پر جو اس کا ایڈ ہوتا جا رہا ہے اس میں، تو اس کا جو یوٹیلائزیشن ہے وہ کم ہے، سیونگ زیادہ ہے کیلوریز کی، برننگ کم ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں، کیٹابولائزیشن، ایک اینابولائزیشن. اینابولزم کہتے ہیں اسٹور کرنے کا، کیٹابولزم کہتے ہیں برن کرنے کا. تو ہمارا جو کیٹابولزم کم ہے، اینابولزم بہت زیادہ ہے، میٹابولزم جیسے اچھا، تو اس لیے اسٹور زیادہ ہو رہی ہے ہماری. تو کھا سکتے ہیں لیکن کم. اب ہوتا کیا ہے، اچھا ڈاکٹرس مجھ سے کہتے ہیں کہاں سال ہے، بس 1 ٹی اسپون. ایک بالکل سمپل لاجیکل چیز ہے، ہم لوگ بھی سمجھیں. ہماری شوگر نارمل کتنی ہوتی ہے؟ 80 to 120 ہوتی ہے نا. 80 فاسٹنگ، 120 جو ہے ٹی پی کھانے کے بعد، یہ نارمل ہے نا. تو ایوریج کتنا ہو گیا؟ 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، یہ اس کی یونٹ. ڈیسی لیٹر مطلب ہے لیٹر کا 10واں حصہ، ٹھیک ہے نا. یعنی 100 ملی لیٹر میں 100 ملی گرام یہ شوگر نارمل ہے، ہو سکتی ہے. اگر یہ ہے تو پھر 1 لیٹر میں کتنی ہو گئی؟ 1000 ملی گرام. 5 لیٹر ایوریج ہوتا ہے، 70 کلو کا روزانہ 5 لیٹر بلڈ ہوتا ہے، تو 5 گرام شکر ہو گئی. 5 گرام ہوتی ہے 1 ٹی اسپون. بچوں کو 5 ml دیتے ہیں نا، 5 ml 1 ٹی اسپون ہوتی ہے. اگر 2 ٹی اسپون ہے تو ہماری شکر کیا ہو جائے گی؟ 200 ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی. 3 ہے تو 300 ہو جائے گی. ہوتی نہیں ہے عام طور سے، اس لیے نہیں ہوتی، انسولین ہے. لیکن انسولین کچھ تو اس کا کرتی ہے، پے کر رہے ہیں کون؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً ٹرائیگلیسرائڈ انٹو فیٹ، اسٹور. اگر ہم نے 20 چمچ کھائی ہے تو 19 چمچ فیٹ میں کنورٹ کر کے اسٹور کریں گے. دوسرے کیا ہوتا ہے، انسولین 2 کام کرتی ہے. انسولین کیا کرتی ہے، جیسے ہم نے کھانا کھایا وہ فوراً کیا کرے گی، ایک تو سیلس مسل ہے، اس کے سیلس میں انٹر کرنے کے لیے انسولین کی پریزنس ضروری ہے. یعنی انسولین کی لینگویج سمجھتے ہیں یہ سیل. تو جیسے ہم شکر کھاتے ہیں، انسولین نکلتی ہے، ان کا سیلس کا دروازہ کھولتا ہے اور گلوکوز مالیکول اندر چلے آتے ہیں، ہمارے مسلس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اچھا ایک بار کھا لیا، اب دوبارہ کھا لیا، 3 بار کھا لیا. ہم لوگ زیادہ کھا رہے ہیں، بار بار کھا رہے ہیں، تو پھر یہ سننا انسولین کو ریسپونڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایک بار نوک کے کسی نے ہم دروازہ کھول دیا، 2 بار 3 بار، تو کہتے ہیں یار میں تو کھولتے نہیں دروازہ. تو اس کہتے ہیں انسولین انسینسٹیو، ریزسٹینس ہوگی انسولین کی. اب انسولین ہے، آپ نے کاربوہائیڈریٹ کھائی، روٹی کھائی، چاول کھائے، انسولین نکلتی ہے، لیکن وہ سیلس کی بات سنتے نہیں، پھر بار بار تنگ ہوتا رہتا ہے. تو اب کیا ہو رہی ہے، تو وہ شکر یہاں جا رہی تھی جو مسلس کے اندر، وہ نہیں جا رہی ہے، تو فلوٹ کر رہی ہے، تو ہمارے بلڈ شوگر بڑھ رہی ہے. اچھا بلڈ شوگر کا بڑھنا ڈینجرس ہے برین کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے. تو اس کے لیے ایک فال بیک پروگرام ہے انسولین کا ایک اور. وہ کیا کرتی ہے، کوئی بات نہیں، ایکسٹرا کو جتنا بھی اب فیٹ میں کنورٹ کر کے پھینک رہی ہے، تاکہ اس کو مینٹین کریں بلڈ شوگر لیول. تو پھر ہماری فیٹ بڑھتی جائے گی، یہ ہوتا ہے. تو وہ تو آ رہی ہے. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کم کر دیں، شوگر کم کر لیے. کہتے ہیں شوگر کی تو مجھے تکلیف نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کیوں کم کر دوں؟ تو اب پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو فیٹ میں کنورژن ہو رہا ہے، اس لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ میں تو چیک کرواتا ہوں. تو چیک کروانے میں آئے گی نہیں، کیونکہ انسولین دوسرا کام کرتی ہے. لیکن یہ انسولین انسینسٹیوٹی شروع ہوئی، ریزسٹنس شروع ہوئی، اس کو ہم بتا دیں. تو یہ ساری کنڈیشن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ سب چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں بالکل. جو 92% ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہے،
وہ یہی والی ڈائبٹیز ہے، کوئی بیماری تھوڑی ہے، وہ کھانے کی وجہ سے. تو اگر صرف یہ چیزیں ہم کم کر دیں، صحیح کر دیں کہ ایک تو گندم کی مقدار کم کریں، چاول کی مقدار کم کر دیں. میں تو اپنے مریضوں کو سمپل کی بتاتا ہوں، کوئی ڈائبٹیز کا جائے ویٹ کم کرنے والا، تو میں کہتا ہوں میرے پاس ایک بہت بڑے یہاں کے صاحب آئے اور پرانا سے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے فلاں تمہارے پاس آئے، اس کا وزن کافی کم ہو گیا. تو میں نے کہا میں بھی آؤں گا، اس لیے میں. پھر انہوں نے آتے ہی مجھ سے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں ڈاکٹر صاحب، میری باڈی کی ٹائپ ایسی ہے کہ وزن ہلتا نہیں ہے، ڈزنٹ موو. تو اور میں امریکہ گیا اور جرمنی گیا اور میں نے یہ کیا اور وہ کیا اور میں نے اسٹیم سیل تھراپی کی اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا، کہنے میرا کچھ کم فائدہ نہیں ہوا. تو میں نے کہا انشاءاللہ ہو جائے گا وزن کم. تو میں نے کیسے ہو جائے گا؟ میں نے کہا میں جو کروں گا آپ کریں گے؟ کہوں گا کہنے لگے اسی لیے تو ہوں. تو میں نے کہا اچھا دیکھیے ایسا کریے 2 مہینے کے لیے آپ کچھ بھی نہیں. میں نے کہا ود یور ریسپیکٹ آنسر کہ ڈو ناٹ ایٹ اینی تھنگ فار 2 months. تو کہنے وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ تو میں نے کہا جسٹ واٹر. میری شکل دے رہے کہنے یہ کیسے ممکن ہے گا؟ تو میں نے کہا کہ مان لیا اگر یہ ممکن ہوتا تو آپ کا وزن کم ہوتا. تو انہوں نے ایسے انگلی کے اشارے کیا. میں تو پھر ایسا ہو جاؤں گا بالکل. میں کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے وزن آپ کا کم نہیں ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ لیکن میں کمزور ہو جاؤں گا، بیمار ہو جاؤں گا، باڈی کی شیپ بگڑ جائے گی. میں نے کہا یہ آپ کا سیکنڈ کوشچن ہے. پہلا کوشچن تو آپ کہتے ہیں آپ کا وزن ہی کم نہیں ہوتا. اب آپ کو پتا ہے کہ وزن تو کم ہوتا ہے. اب میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں جس سے کہ آپ بیمار نہ ہوں، باڈی کی شیپ نہیں بگڑے اور انرجی آپ کو، بس وہ چیزیں صحیح ہے. کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک لمبی لسٹ ہے کھانوں کی. تو پہلے تو اس کو سب لسٹ کو ختم کریں کہ ہم اتنے ہم کہتے ہیں یار یہ کھائیں یا یہ نہیں کھائیں، سب لسٹ ختم کر دیں. کوشچن پلان واٹر ہمارے سامنے. اچھا اس کے بعد آپ وہ چیزیں کھائیں جیسے جو کہ آپ کے لیے ضروری ہے. اس میں کیا ہے 2-3 چیزیں. ایک تو پروٹین تھوڑا بہت ہمیں روزانہ چاہیے، آلموسٹ ایوری ڈے. ناٹ ایوری ڈے آلموسٹ ایوری ڈے. وی ڈو ناٹ نیڈ اینی کاربوہائیڈریٹ، ناٹ ایٹ آل. اچھا مزیدار بات ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بھی عجیب سی بات، زندگی میں بھی آپ کبھی کاربوہائیڈریٹ نہ کھائیں، اس کی بھی ضرورت نہیں. زندگی میں زیرو. وجہ کیا ہے؟ جس طریقے سے کاربوہائیڈریٹ فیٹس میں کنورٹ ہوتی ہے نا، اسی طرح سے فیٹ کنورٹ کاربوہائیڈریٹ ہو جاتا ہے. جی ہم لوگ کی جتنی اکثر جو ویٹ بڑھا ہوا ہے وہ فیٹ کھانے کی وجہ سے نہیں بڑھا ہوا ہے، وہ کاربوہائیڈریٹ کھانے کی وجہ سے بڑھا ہوا ہے. ہم کتنا 60 چمچ روزانہ کھاتے ہیں، فیٹ نہیں کھاتے، لیکن روٹی ہم 60 چمچ کے بعد کنورٹ ہو جاتی ہے، چاول کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے جس طرح سے پہلی اسٹیپ میں کاربوہائیڈریٹ کنورٹ ہوتے ہیں، فیٹ میں اسٹور ہوتے ہیں، اس طرح سے ضرورت پڑنے پر فیٹ واپس کنورٹ کاربوہائیڈریٹس میں جاتی ہے. تو ہمیں مل جاتی ہے، ہمیں ضرورت نہیں بالکل بھی. ہمیں مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمیں کھانا کھانے کی عادت ہے 1 بجے، مثال کے طور پر، اور ہم بازار میں کھانا نہیں ملا، بھوک لگی، ٹائم پہ بھوک لگتی. اس کے بعد 2 بج گئے، 3 بج گئے، کہتے ہیں یار بھوک ہی مر گئی. اب تو کہتے ہیں نا بھوک مر گئی ہے، ختم ہو گئی. کیسے مر جاتی ہے؟ کیونکہ فیٹ جو گلوکوز ختم ہو گئی، سسٹمک سرکولیشن سے تھوڑی سی لیور میں ہوتی ہے، وہ بھی آ جاتی ہے. اس کے بعد ایک پوائنٹ آتا ہے کہ لائپولیسس شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ فیٹ کنورٹ ہو کر اب گلوکوز میں بدلنا شروع ہو جائے گی. باڈی میں مل جاتی ہے فل فیٹ، گلوکوز جتنی ضرورت ہے. لیکن ایک اچھی چیز کیا ہوتی ہے؟ فیٹ کم کنورٹ ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، انرجی پوری مل رہی ہے، گلوکوز اس کو چاہیے مل گئی. اچھا بہت سے لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب کی کال آئی، کہنے لگے میری تو شوگر جو ہے وہ کافی بڑھ گئی. میں تو یہ واک کر کے میں نے یہ، اور میں نے دیکھا، میں نے اس کو چیک کیا تو میری اس وقت شوگر بڑھ گئی ہے. تو میں نے وہاں سمجھا، میں نے کہا نارمل ہے بالکل، میں نے بہت اچھا سائن ہے. میں نے کہا ایسا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا ابھی کاربوہائیڈریٹ، سب چھوڑ دیے، باڈی میں تو ہے نہیں کاربوہائیڈریٹ. پھر آپ ابھی واکنگ کر کر آئے، گلوکوز جتنی تھی لیور سب پول آؤٹ ہو گئی نا. اب باڈی کو شریر ضرورت تھی کہ اس کو گلوکوز تو ہے نہیں، تو بناؤ. تو فیٹ سے خوب ساری آپ کی بنا دی، آپ کو مل گئی. لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی فیٹ کم ہوتی چل جائے گی، آپ کی کولیسٹرول کم ہو جائے گی، آپ کی فیٹ کم ہو جائے گی. لیکن اس طرح سے اپنی باڈی کو، اپنے اندر جو فیٹ ہے نا اس کے اوپر ایز اے فیول فیٹ کو استعمال کرنا بجائے کاربوہائیڈریٹ کی، بہت اچھی چیز ہے. بلکہ تھوڑی بہت فیٹ کھائیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے، اور کاربوہائیڈریٹ بالکل چھوڑنا ہے، فیٹ کھائیں تھوڑی سی، اس سے کیا ہوگا، یہ فیٹ جائے گی، یہ آپ کی باڈی کو ایک جمپ اسٹارٹ کرے گی، بھائی کنورٹ فیٹ انٹو شوگر. یہ شوگر تو ہے نہیں، تو آپ کی باڈی ایک فیٹ برننگ مشین بن جائے گی. تو یہ اس سے فائدہ. تو بس روٹی کم کریں،
پاستا سے والے بھی کاربوہائیڈریٹ، جی پاستا سے والے بھی آل سب پاستا جتنی بھی چیز کا اوریجن ویٹ ہے وہ سارے کم سے کم دیکھیں. ویسے ویٹ ایک نعمت ہے، ویٹ نعمت ہے. آدمی مزدوری کرتا ہو اور محنت کا کام کرتا ہو، اس کو چاہیے ہوتی ہیں چیزیں. کوئی محنت بھی تو نہیں ہے، ہم کوئی کام ایسا کر نہیں رہے. یہ نعمت تو ہے، لیکن ہمارا جو لائف اسٹائل ہے اس میں ہمیں خاص طور سے جو لوگ جن کو آلریڈی یہ تکلیف ہے وزن کی یا ڈائبٹیز کی، اس کو تو ہم اسٹریٹ فارورڈ میں بتاتے ہیں اسٹاپ ایٹنگ ویٹ رائس. اینڈ تھرڈ چیز بتاتے ہیں جوس. جوس کیا بتاتے ہیں؟ کیونکہ ان تین چیزوں کا آدمی کرا ہوتا ہے روزانہ. صحیح ہے بھائی، روٹی کھانی ہے، چاول کھانے ہیں، جوس اچھی ہیلدی چیز سمجھ کے پھر. اچھا لوگ کہتے ہیں بھائی فریش، میں کہتا ہوں فریش کی بات کر رہا ہوں، اس کی تم باتیں نہیں کر رہا ہوں. اور زیادہ فریش بھی نہیں پینا ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک بار میں لیکچر میں رہتا، وہ بھی سب ڈاکٹر تھے یہاں کے لائسنس ڈاکٹر. یہ سی ایم پروگرام ہوتا ہے نا، اس میں لیکچر دیتا ہوں. تو میں اپنے ساتھ ایک جوسر لے کر گیا اور میں نے سب کے سامنے جوس بنایا آرگینک ایپلس لے کے. آرگینک ایک بڑی آدمی کو ہے نا کہ بھائی آرگینک سارا ایپلس ہے. تو جوس بنایا تو میرے پاس گلاس ہے، اس سے تھوڑا سا بڑھنے والا گلاس ہے. 7 سیب لگے، میڈیم سائز ایپلس ہیں، 7 سیب لگے، جوس بنایا. وہاں پہ ایک آفس بوائے تھا، اس کو بلایا، میں نے پیا اس کو، اس نے پی لیا. میں نے اس سے کہا تم 7 سیب کھا سکتے ہو؟ کہنے نہیں. میں کتنے کھاؤں گا؟ بولے 1 یا 2. میں کہ تم نے 7 سیب کی شکل ابھی 1 منٹ کے اندر جیسے میں مینگو جوس، پھلا جوس، پھر سب ڈاکٹر سامنے ورنہ تو یہ ہوتا ہے تازہ آرگینک وہ صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ شکر ہم کتنی ایک بار ایکسٹرا جتنی شکر کی کنورٹ ہو بیٹھتے ہیں، یہ اس کا نقصان ہے. تو اس لیے روٹی کم، چاول کم. مطلب پہلے اسٹیج میں تو ڈپینڈ کرتا ہے سیویئرٹی آدمی کیا ہے. ورنہ تو ہم کہتے ہیں کہ چھوڑ دو اس کو. ویکینڈ میں ہم کہتے ہیں بھائی 1 دن کے لیے کھا لو تاکہ مہمان آ جائیں، تم چلے جاؤ کہیں، لیکن 1 دن کے لیے پی لو، باقی نہیں کھاؤ. اب کھانا کیا ہے؟ جیسا خرچ کیا پروٹین تھوڑی سی. اس میں کیا پروٹین میں کیا ہے؟ اگر ایک 24 گھنٹے کا میں آپ کو ایک اسکیڈول بتا دوں، آن این ایوریج اگر 70 کلو کسی کا وزن ہے تو اس کے لیے بتا دوں ایڈجسٹ اپنے حساب سے. صبح ناشتے میں 1 انڈا ابلا ہوا، کوئی بھی دیسی پردیسی، ہاں کوئی بھی ہو، لیکن دیسی ہے تو بہتر. تو 1 انڈا، یا یہ ناشتے میں یہ روزانہ نہیں اب انڈا ہے، 1 انڈا 1 دن آپشن سے سارے. 1 انڈا کھا لیا، کبھی چنے کالے والے، سفید والے سفید کالے والے یہ کھا لیے. لیکن دیکھیں سرونگ سائز میٹرس. ایسا نہیں کہ آپ اتنا زیادہ چنے کھا رہے ہیں. ایک اس کی ترکیب یہ میں نے تو گھر میں لا کے ایک پیالی رکھی، مطلب اس میں مجھے سرو کرنا سے زیادہ ہے تو میں وہ اچھا پیالی چنے ہو گئے. کبھی چنے میں زیتون کا تیل ضرور ڈالیں اگر ہو سکے تو ملا. یہ ہو گیا. اور آپشن یہ ہے کہ 1 کپ دودھ لیں، بلینڈر میں ڈالیں، 7 بادام، 7 اخروٹ یا 10 اخروٹ، آدھے پیس، اور اس کو بلینڈ کر لیں. یہ بہت اچھی اسمودی، نٹی اسمودی بن جاتی ہے. یہ بہت سسٹینیبل بریک فاسٹ. تو 1 دن یہ 3 آپشن ہو گیا. 1 دن گھما پھرا کے کھا سکتے ہیں اس طرح. یہ ناشتہ ہو گیا. اچھا دوپہر کو، شام کو جس دن انڈا لیں گے کچھ نہیں اس کے، جس دن انڈا لیں گے اس دن یہ کر سکتے ہیں. وہ زیادہ ہوگی 1 انڈا پورا اور 3 انڈے کی سفیدی ایسے ابلی ہوئی. 1 چمچ زیتون کا تیل ملا ہے اس میں. 1 کپ چائے پیتے ہیں تو چائے پی لیں، اس کے ساتھ دودھ پیتے ہیں دودھ پی لیں. دودھ کرنا مسئلہ نہیں ہے، ڈیری کرنا مسئلہ نہیں ہے. گلائسیمک انڈیکس جو کہتے ہیں نا، جس سے کہ زیادہ تیزی کے ساتھ کنورٹ ہوتی ہے شوگر میں اور انسولین کی ضرورت پڑتی ہے، سب سے زیادہ روٹی کی ہے، اس کے بعد چاول کی ہے. یعنی میٹھے کی تو ہے ہی جو ڈائریکٹ میٹھے ہیں، لیکن مثال کے طور پہ اگر آپ کے سامنے ایک روٹی ہے ویٹ، اور ایک ہے دودھ، اور ایک ہے گوشت، اور ایک ہے آئس کریم، آپ کو حیرت ہوگی اس میں سب سے زیادہ گلائسیمک انڈیکس ویٹ کا ہے، آئس کریم سے بھی زیادہ. جو کنورژن ریٹ ہے تیزی کے ساتھ انسولین فارم نہیں کرتی. اچھا ایک اور ہارمون ہے جو اس کا بالکل اپوزٹ ہے. انسولین کا اپوزٹ ہارمون ہے لیپٹن. ہمیں وہ کھانے کھائیں جس سے کہ انسولین نہ نکلے بلکہ لیپٹن نکلے. لیپٹن کا کون سا ہارمون ہے؟ لیپٹن وہ ہارمون ہے. دیکھیں انسولین کیا کرتی ہے، جیسے آپ کھائیں گے انسولین نکلی، کنورٹ کیا فیٹ میں، بھوک بڑھائے گی. انسولین کہتے ہیں کیپ ایٹنگ ہارمون، آدمی زیادہ کھائے گا پر جلدی سے کنورٹ ہو جائے گی، پر جلدی بھوک لگے گی. لیپٹن کیا کرتی ہے؟ لیپٹن از اسٹاپ ایٹنگ ہارمون. تھوڑے سے کھانا کھائیں گے آپ، یور ڈن فل. ایک سٹائٹی سینٹر ہے بھوک کا، وہ جلدی ایکٹیویٹ کر دیتی ہے، یور ڈن فیل فل. اس کے بعد اور دوسرے کام کیا کرتی ہے، جو فیٹ ہے نا ہمارے جسم میں، اس کو وہ کام پہ لگاتی ہے، برن کرتی ہے. تو
ایز اے فیول استعمال ہوتی ہے انسٹیڈ آف کاربوہائیڈریٹ. وہ کس سے نکلتا ہے؟ وہ نکلتا ہے گوشت سے, فیٹ سے, پروٹین سے. یہ چیز کھائیں گے تو وہ نکلے گا لیکٹین, انسولین نہیں نکلے گا. تو ہم لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں ہاں, اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں. تو یہ چیز کم کرتے ہیں. روزانہ تھوڑا سا یہ تو صبح ناشتہ ہو گیا, دوپہر کو یہ جب بھی بھوک لگے, ایسا رول نہیں کہ آپ دوپہر کو کھانا کھائیں 7 بجے 5 بجے, جب بھوک لگے تب کھانا کھائیے. تو میں مریضوں سے کہتا ہوں یہ بھوک لگتی ہے تو آفس میں ہوتے ہیں نہیں تو کچھ ایسی چیز تیاری کر کے رکھیے اپنے پاس. دیکھیں آپ کو آپ کی پلاننگ اس طرح سے ہوگی. اگر اس طرح سے کھانا شروع کریں گے نا صبح سے, تو آپ کو بھوک اسی وقت لگے جب جینوئن بھوک ہوگی. ابھی جو بھوک لگتی ہے نا بھائی, وہ فالس ہنگر ہوتی ہے اور ٹرو ہنگر نہیں ہے. تو آپ کو جب اس طرح سے کھانا کھائیں گے تو ایکچولی ٹرو ہنگر ہوگی وہ. تو آپ رسپیکٹ دیٹ ہنگر, ایٹ سم تھنگ. لیکن کیا چیز کھانی ہے اس وقت بھی پھر ایسی چیز کھانی ہے اس میں نیوٹریشن ہو. اچھا کبھی کبھی بھوک اور کیوں لگتی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہم سے تو یہ پروگرام ہو ہی نہیں سکتا, ہم تو کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمیں تو بھوک لگ رہی تھی. وجہ ہے ایک اور وجہ ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے, ایک تو کاربوہائیڈریٹ کی وجہ ہوگی, دوسری ہمارے کھانوں میں نیوٹریشن نہیں ہے اور ہماری باڈی کو چاہیے ہوتا ہے نیوٹریشن. تو وہ فالس ہنگر ہماری باڈی خود کریٹ کرتی ہے ان ایکسپیکٹیشن کہ دس ٹائم ہی وڈ اینڈ اپ ان ایٹ سم تھنگ گڈ, لیکن اس وقت بھی ہم نہیں کھاتے. تو خود ایک ہماری باڈی ہنگر پروڈیوس کرتی ہے اینڈ وانٹ آف دا نیوٹرینٹس. اب میں مثال کے طور پر 15 بار ہم سانس لیتے ہیں 1 منٹ میں. آپ مجھ سے کہیں نہیں سانس روک لو, ٹھیک ہے 8 بار تو میں روک لوں گا, لیکن پھر کیا دھیرے دھیرے ہانپنا شروع کروں گا میں. کیوں؟ میری باڈی کو آکسیجن چاہیے اور ملے نہیں. اب اور زیادہ میں پھر ہانپ رہا ہوں بجائے اس کے. اب کیا نیوٹریشن مل نہیں رہا ہے, تو باڈی بہت زیادہ اور زیادہ اس کو پھر کھانا کھا رہی ہے. یہ کھانا نیوٹریشن چاہیے اس کو, نیوٹرین مل نہیں رہا ہے. فیک وائٹ چاول ہے, وائٹ روٹی ہے, اس میں کدھر نیوٹریشن. پھر جوس پی رہے ہیں اور فیک, اس میں کدھر کیا چیز ہے. تو کھانا اگر ایسے جیسے ہمارے گرین سیلڈ ہو گئے. اچھا سلاد کو ہم صرف کھیرا سمجھتے ہیں. جتنے بھی ہرے پتے, ہرے سبزیاں, کلرڈ ریڈ بلو ڈارک جتنی بھی ویجیٹیبلس ہیں نا, جس کو آپ را کھا سکتے ہیں سب سیلڈ میں آئیں گے. جس کو را نہیں کھا سکتے اس کو اسٹیم کریے, بوائل کریے, اسٹیم سیلڈ ہو گیا. اور ہر بار آپ گارلک, جنجر, انین یہ سب چیز ملا سکتے ہیں اس میں. یہ نیوٹریشن ہے ساری چیزیں. یہ آپ کی, لیکن یہ بھی کمپلیٹ کھانا نہیں ہے, یہ بیس میل ہے آپ کے سمجھ لیں. اس میں تھوڑا سا پروٹین ضرور ملا دیا. ہری سلاد کھائیں گے 15 منٹ بعد پھر بھوک لگے گی. یہ بھی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں پروگرام نہیں ہوا, تھوڑا سا پروٹین. چاہے اب کیا مثال بیس میل آپ کا سیلڈ ہو گیا, تھوڑی سی بوٹی چکن کی آ گیا, یا کبھی ایک انڈا ہو گیا, یا بھی کچھ نہیں چنے ہو گئے, کبھی کچھ نہیں فش ہو گئے, کبھی مٹن ہو گیا, کبھی ایون بیف ہو گیا. تو یہ تھوڑا تھوڑا پروٹین, زیادہ کچھ نہیں کریں, تھوڑا تھوڑا ہی رہتا ہے. اچھا کچھ نہیں, تھوڑی سی فیٹ ڈالنے سے آلو آئل آپ نے, کچھ نہیں تو آپ کو والنٹس بادام میں لگی ہے, یہ سب پروٹین ملے, آپ کو جلدی بھوک ملے گی, نیوٹریشن مل جائے گا. اس طرح سے کریں ان شاء اللہ فائدہ ہوگا. یہ تو ہو گیا. اچھا تھوڑا سا ایک آدھ پھل کھانا کافی ہے. پھل بھی بہت زیادہ کھانے کی ضرورت ہے. زیادہ پھل سے بھی آدمی کا ویٹ ڈاؤن میں نہیں آتا ہے, کیونکہ اس کو شوگر ملتی رہتی ہے تو لائپولیسس کنورژن نہیں ہوتا ہے. کم انار کھا لیں, کھجور. ہاں اب اس میں یہ کہ ایسے پھل کھا لیں کہ جس میں آپ کو نیوٹریشن زیادہ ہو. جیسے کھجور میں نیوٹرینٹ بنتا ہے, قریب 700 مائکرو نیوٹرینٹ ہے کھجور کے اندر. کھجور کھا سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں. اب مثال کے میرے پاس آتے ہیں بہت سے مریض, اس سے کہتے ہیں ایک مریض آئے, بہت آتے ہیں, تو میں ان کو بھی منع کرتا ہوں صبح نہیں, یعنی سمجھانے کے لیے پہلے کرتا ہوں. کہتے ہیں میں 7 کھجور صبح کھا سکتا ہوں, میں نہیں کھا سکتے. کہتے ہیں سنت ہے, تو میں نے کہا آپ بتائیں سنت کی طرح جیم بٹر آملیٹ اور 7 کھجور کون سی سنت ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے آپ 7 کھجور کھائیے 1 کپ دودھ کے لیے, کمپلیٹ ناشتہ ہے, یور ڈن, کھائیے آرام سے. لیکن یہ نہیں ہے سب چیزوں کے ساتھ. تو اسی لیے اب ایسے آپشنس ہیں. کھجور بہت فائدے کی چیز ہے تو کھا سکتے ہیں, لیکن اگر کھانے پر کھجور, جیسے آپ کھانا کھا لیا پھر کھجور 7 کھجور ڈزنٹ میک اینی سینس. تو یہ محض سنت یہ نہیں. اگر سنت ہوتی تو ہم بولتے ہیں سنت تو یہ ہے کہ جو کھانے کے اللہ کے رسول ترتیب ہے وہ یہ کم کھانا. ایک وقت کھانا, اتنے سارے غذائیں تھیں وہاں پر, تو کم کھانا. اچھا یہ انار بہترین کھا لیں. ہاں ایک آدھ انار آدمی روزانہ کھا لے, 3 کھجور زبردست, تو زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ والا چیز ہو گئی. اچھا کھانے کے بعد لیپٹن کے لیے, جی یہ لیپٹن جو ہے اس کے لیے کریٹ کرتا ہے. نہیں انار کے لیے دوسری چیز ہے. لیپٹن تو فیٹ اور پروٹین سے نکلتی ہے. انار دانہ بھی اچھی چیز ہے. انار دانہ آج کل کہتے ہیں گرم واٹر میں تھوڑا سا واٹر کر سکتے ہیں, لیکن آپ اگر فریش انار کھائیں تو بہت اچھا. نہیں, اگر انار کا سیزن ختم ہو گیا تو انار دانہ جو ہے وہ بھی اچھی ہے, اسٹور کر رکھ لیں, اس کے اچھا ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ کوئی موسم کا اور پھل کھا لیں اس وقت اس میں خیر ہوگی. صحیح. لیکن انار میں بہت زیادہ فائدہ ہے. انار میں جو ہے انار میں, تربوز میں, جرجیر جو پتے آتے ہیں, 3 چیز سرکولیشن پورا آدمیوں کے لیے فائدہ کرتی ہے. اچھا یہ ہو گیا. 2 چیزیں ہو گیا اس میں.
یہ تو کھانے کی لائنس ہو گیا. رات کو جلدی کھانا, اگر ہو سکے تو مغرب کے آس پاس کرنا کہ جیسے جیسے ہمارا رات ہوتی ہے تو ہمارے جسم میں یہ جو ہارمون ہوتا ہے ڈائجیشن کی جو پروسیس ہے نا سلو ڈاؤن ہونے لگتا ہے. تو رات میں بہت کم مغرب کے آس پاس کھانا اور جلدی عشاء کے بعد سو جایا کریں, کیونکہ رات میں جو ہارمونس نکلتے ہیں وہ سونے والے نکلتے ہیں. جیسے سورج چھپا نا, اب یہ سورج چھپ رہا ہے, ہمارے اس میں میلیٹونن کا سیکریشن شروع ہو جائے گا. ہارمون ہے بہت پاورفل ہارمون, ہم کہتے ہیں اینٹی آکسیڈنٹ, آج کل نام چل رہا ہے اینٹی آکسیڈنٹ, وائٹامن سی, وائٹامن اے, اومیگا 3, وائٹامن ڈی, آلموسٹ 10 times اسٹرانگر ہے. میلیٹونن جو روزانہ اللہ ہمارے جسم میں برین میں پینیل گلینڈ ہے اس میں وہ بنتا ہے, لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس کا ایک رول ہے خاص. دیکھیں ٹوٹ پھوٹ ہمارے جسم میں ہوتی رہتی ہے 24 گھنٹے. اس کا میکسیمم جو ہیلنگ کا جو پارٹ ہے وہ سوتے وقت ہوتا ہے. اور کب؟ ارلی آورس. سونے میں 3 چیزیں ہیں: ٹائمنگ آف سلیپ, کوانٹٹی آف سلیپ اینڈ کوالٹی آف سلیپ. ٹائمنگ آف سلیپ ود ان 3 میکسیمم 4 hours آف سن سیٹ. مغرب کے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے اندر سو جانا چاہیے. ایک تو ہو گئی ٹائمنگ, کیونکہ میلیٹونن کا پورا ہمارا جو 4 گھنٹے کا اس کی پریزنس رہتی ہے پوری ہیلنگ میں مدد کرتی ہے. جو ہیلنگ ہوتی ہے نا, ریپیئر باڈی کی, ریپیئرمنٹ, ریکوری مسلس کی, یہ سب ہوتی ہے. یہ میلیٹونن اگر اور سو رہے ہیں, ایک تو ہو گئی ٹائم. دوسرا یہ کتنا سونا چاہیے. خراب نہیں کہ ویسے اللہ کہتے ہیں کہ رات کھانا زیادہ کھائیں گے زیادہ نیند کی ضرورت ہے, کم کھائیں گے آپ کم نیند کی ضرورت ہے. جلدی کھائیں گے 3 گھنٹے پہلے کھا لیا آپ نے, بجائے اس کو نیند کو آگے بڑھائیں, کھانے کو پہلے پریپون کر لیجیے, جلدی سو جائیں تو بیٹر. اگر ہو سکے 15 منٹ 20 منٹ میکسیمم 1 گھنٹہ دوپہر کو نیپ لے لے تو 15 منٹ بھی کافی ہے, لیٹ جائیں کافی ہے. تیسری چیز ایسا کوالٹی آف سلیپ وچ از ریئلی امپورٹنٹ. وہ کیا ہے؟ کوالٹی آف سلیپ ہوتی ہے جب لائٹس آپ نے سب بند کر رکھی. اگر لائٹیں جل رہی ہیں یا موبائل فون ہمارے ہاتھ میں, تو یہ جو میلیٹونن سیکریٹ ہوتا ہے نا, یہ لائٹ سینسیٹیو ہارمون ہے, پھر یہ نہیں سیکریٹ ہوتا ہے. اس کی اسکرین ہے, کمپیوٹر کی ہے, موبائل کی ہے, یا لائٹ بھی جل رہی ہے, تو پھر یہ سیکریٹ نہیں ہوتا ہے. اتنا پاورفل ہارمون کو ہم روزانہ جو بنتا ہے اس کو مس کر رہے ہیں. تو اس لیے بالکل لائٹ ڈارک ہونا چاہیے جب ہم لوگ سو رہے ہیں, اور پھر اس سے پورا سیکریشن ہوگا اور پھر فریش. اس لیے آپ نے دیکھا وہ لوگ جلدی سو جاتے ہیں. کتنے آور سو رہے ہیں؟ اگر آپ جلدی سو رہے ہیں تو 6 hours از مور دین انف. اگر آپ ٹائم پر سو رہے ہیں, لیٹ سوئیں گے آپ 10 گھنٹے بھی سوئیں گے, اس کے بعد آپ چارج اپ نہیں ہوں گے. مطلب چارج اپ نہیں ہوتا, صبح فریش نہیں ہوتے. جلدی سوئیں گے فریش ہو جائیں گے. اور بہترین ٹائم تہجد میں اٹھنے کا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا. کارٹیسول لیول ہائی ہوتا ہے اس وقت جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے, بہترین ٹائم اینرجی اٹھنے کا ٹائم. اور اٹھتا ہے اس لیے نہیں کہ لیٹ سوتے ہیں. لیٹ اس لیے ہوتے ہیں کھانا لیٹ کھاتے ہیں. پوری ایک ترتیب ہے, کھانا مغرب سے پہلے یا اس کو آس پاس عشاء کے بعد سو جانا. اگر لیٹ ہو گئے, اچھا رات کا کھانا شوڈ بی لائٹسٹ میل آف دا ڈے. ہم اکثر غلطی کرتے ہیں, رات میں کھانا زیادہ کھاتے ہیں, دیر سے بھی کھا رہے ہیں, دیر سے بھی کھانا ہے. اب تو ریسٹورینٹ جو ہے رات کی 12 بجے کھل رہے ہیں, چلتی ہے. تو یہ سب چیز, یہ 3-4 چیز. اگر اس کے علاوہ ایک اور چیز اگر کر سکے آپ نے تو اٹ ہیلپس. تھوڑی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کریں, روزانہ نہیں, 5 دن یا 4 دن, کیونکہ مسل کو تھوڑا ریسٹ بھی چاہیے. 4-5 دن اگر آپ کر لیں اس کو, 4 دن بہت اچھا. 4 دن 48 hours چاہیے ہوتے ہیں نا باڈی کو ریبلڈ کرنے کی. بہت آپ لوگوں کو بتاتے ہوں گے اسپورٹس میں سب. جی ہم تو جم میں 2 دفعہ ایک ایکسرسائز کرتے تھے ویک میں. 48 hours چاہیے ہوتے ہیں, جو میٹابولزم کیٹابولزم اینابولزم جو ہے نا, مسل کا ٹوٹنا جڑنا, اس کے لیے 48 hours چاہیے ہوتے ہیں. اللہ جا دے شفا. اور باقی چیزیں 2-3 چیزیں رکھیں, یعنی جو کم کھا رہے ہیں نا, جیسے آپ کم کھانے میں زیادہ نہ بڑھا. کم کھانے میں یہ ہے کہ آپ نے ایک تو زیتون کا تیل کا استعمال لگے, اچھی فیٹ ہوگی جس سے لیپٹن نکلے گا. دوسرے آپ کولیسٹرول بننے میں فائدہ ہوگا. تیسرے بہت سارے ہارمونس اس کی بنیاد پر بنتے ہیں اچھی فیٹ کے. آج کل سب کو وائٹامن ڈی کی کمی. وائٹامن ڈی کی کمی اس لیے نہیں کہ پردے میں ہم لوگ ہیں, سورج تو سب کو مل رہا ہے, مردوں کو ہے, صرف لیڈیز کی پرابلم تھوڑی ہے. نا اٹس ٹوٹلی 100% رانگ. یہ گلوبل پرابلم ہے, یہ کوئی ایسے نہیں. اور مردوں کو ہمارے پاس مرد آتے ہیں 4 ان کی ملتی ہے, 4-30 کم سے کم ہونی چاہیے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ بہت اب کیا ایک ٹرینڈ چل گیا ہے, ایک تو کھا رہے ہیں تو ہم اچھی فیٹ نہیں کھا رہے ہیں, پروسیس کھانے کھا رہے ہیں. دوسرے ہم نے یہ فیٹ جو ہے نا اچھی بالکل بند کر رکھی. کوئی بہت ہیلدی اسٹائل کوکنگ انہوں نے شروع کر دی, بولے بس ہٹا دو سب فیٹ, خراب چیز ہے. تو یہ اس سے اب بغیر فیٹ کے پانی میں ٹرائی کرنا. سورج سے تو ہمیں چشمائیں ملتی ہیں, لیکن کنورٹ تو وائٹامن ڈی ہمارے جسم میں ہوتی ہے, اس سے ملتی ہے. وہ کولیسٹرول کی پریزنس میں ہوتی ہے.
جب کولیسٹرول ہوگی اچھی والی کولیسٹرول ایچ ڈی ایل اس کی پریزنس میں ہوگی, وہ ہم اچھی کوئی فیٹی نہیں لیتے, اس لیے والنٹس ہیں, زیتون کا تیل ہے, گھی ہے اپنا صحیح ہے. دیسی گھی ویجیٹیبلز والا صحیح, مطلب نہیں ویجیٹیبل کے ساتھ دیسی گھی بنا لیں, اچھا ہے نا, ویجیٹیبل سارے کھا سکتے, بالکل کھا سکتے ہیں. آج کل کوکونٹ کا ہے, کوکونٹ آئل واقعی اچھا ہے, لیکن کیا ہے ایک بات سمجھ نہیں, امریکہ میں ہائی پروٹین, کیونکہ امریکہ میں کوکونٹ ہوتا ہے نہیں, ویسٹرن ورلڈ میں, تو یہ سب کمرشلائز کنٹری ہے نا. اب وہاں پر کوئی ایسا فروٹ لے کر آ جائیں گے تھائی لینڈ کا, اب وہ ہوتا ہے نہیں وہاں پر, اب ان کو وہ چیز بیچنی ہے تو اس کے وہ فائدے بتائیں گے, اس کو آپ کو لکھ کے اس کو بھائی یہ اس کے فائدے, یہ اس کے فائدے ہیں, اور پبلک بالکل اس کے پیچھے بھائی ہمیں یہ خریدنا ہے, تو وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے ہیں, وہ بول تو صحیح رہے کہ اس کے یہ فائدے ہیں, لیکن آپ کو یہ نہیں بتا رہے آپ کے برابر میں جو امرود رکھا ہوا اس کے بھی اتنے فائدے ہیں, جو اورنج رکھا ہوا انار رکھا ہوا اس کے بھی اتنے فائدے ہیں, کیونکہ ان کو وہ چیز بیچنی ہے. اب ہم آج کل واٹس ایپ پر یہ سب ہمیں مل جاتا ہے, ہم کہتے ہیں یار اتنے اس کے فائدے ہیں. تو بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوکونٹ کے فائدے نہیں ہیں, لیکن اولیو آئل کے بہت سارے فائدے ہیں. آپ کے جو گھی کھا رہے ہیں اس کے بھی فائدے ہیں, والنٹس کے بھی فائدے ہیں, ہے نا, یہ فائدے ہیں. اچھا اومیگا 3 تھوڑی بہت کھاتے رہیں, مچھلی کھاتے رہیں ہفتے میں 2-3 بار, اس سے اچھی پروٹین بھی ملتی ہے, اومیگا 3 ملتے ہیں. اومیگا 3 بہت مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس فل فرائی کر دیتے ہیں, ڈیپ فرائی نہ کریں, بیک کریں. فش تو 5 منٹ بن جاتی ہے ایک طرف کی, 5 منٹ گارلک تھوڑی رب کریں, فلے لے آئیں فش کا, تھوڑا گارلک رب کیا ہم نے, بلیک پیپر ڈالا اس میں, ایک رکھا نان اسٹک فرائنگ پین میں رکھیں, تھوڑا سا ویسے اس کے اندر خود فیٹ ہوتی ہے, 5 منٹ میں ایک طرف بن جاتی ہے, دوسرے طرف آپ نے گارلک رب کریں, بلیک پیپر ڈالیں, یہ 5 منٹ میں ادھر ہوگی, 10 منٹ میں مچھلی تیار ہے. اچھا یہ جو اولیو آئل ہے اصول کہتے ہیں گرم کرنے سے اس کی کوالٹی ختم ہو جاتی ہے, ہائیڈروجنیشن ہو جاتا ہے. صحیح ہے, اولیو آئل کے ساتھ میں نہیں, وہ اکثر آئل کے ساتھ میں, سب کے ساتھ, دیسی گھی کے ساتھ ہوتا ہے, دیسی میں کم ہوتا ہے, ہاں کسی میں کم ہوتا ہے, کسی میں ہائیڈروجنیشن اولیو آئل کا زیادہ ہوتا ہے, لیکن اسی لیے اولیو آئل کو تو کچا استعمال کرنا, کچا جو گرم کر کے استعمال کرتے ہیں رکھ دیتے ہیں, وہ تو پھر دوسری طریقے سے ہو جاتا ہے. بالکل نہیں ایسے اولیو آئل ابھی بھی اولیو آئل ہے. ہاں اس کی جو اب ہمارے ساتھ بدو لڑکیاں ہیں کم ہو جاتا ہے, وہ لوگ وہ کریں گے نہیں یہ غلط ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. آپ کسی بھی طریقے سے کھاؤ, گرم بھی کھاؤ اور ٹھنڈا بھی کھاؤ, کوئی مشکل نہیں. اولیو آئل تو ہوتا ہی ہے نا, جب یہ اس کو کریں نا ایک سائنس ہے, جب آپ اسے گرم کریں گے تو اس کا ہائیڈروجنیشن ہو جائے, وہ کسی بھی آئل کا ہوتا ہے, کسی آئل کا تھوڑا کم ہوتا ہے, کسی میں زیادہ ہوتا ہے, لیکن اولیو آئل کے فائدے اتنے سارے ہیں کہ کمی آتے آتے بھی اور آئل سے ابھی بھی سپیریئر. اچھا یہ جو تھائرائڈ کہتے ہیں اس کا کیا علاج ہو رہا ہے, تھائرائڈ جس پاتا ہو جاتا نہیں. دیکھیے تھائرائڈ کیا چیز ہے, ہاں کیا چیز ہے, تھائرائڈ انفلیمیشن ہے, انفلیمیشن, وہ بھی انفلیمیشن ہے. جیسے میں نے کیا زیادہ تر بیماری انفلیمیشن سے ہو رہی ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور جلدی سے چیز بتاتا ہوں شارٹ میں, انفلیمیشن ہو چکی ہے. اب جیسے انفلیمیشن کیسے ایکسپلین کریں گے آپ. انفلیمیشن کو کہتے ہیں عربی میں التہاب, ویسے التہاب ایک, اور ویسے اپنی لینگویج میں ورم کہتے ہیں, لیکن ورم والا نہیں, سوجن والا ورم نہیں, یہ جسم کے اندر کا التہاب ہے. انفلیمیشن انفیکشن نہیں, انفلیمیشن ہوتا ہے, مطلب کہاں کیسے کون سے پارٹ پہ, کسی بھی پارٹ میں ہو سکتا ہے. ہوتا کیا ہے دیکھیے, ایک تو پہلے میں نے 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ عرض کی کہ انسولین زیادہ نکلے, یہ ایسے کھانے کھائیں, اس کی وجہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے, اس کو ایک کہتے ہیں مالیکولر میک, ایک کانسیپٹ. بہت سے ہم ایسے کھانے کھائیں, مثال کے طور پر آج کل کے جوس ہے یا گندم ہے, آج کل کا ہم کھا رہے ہیں تو ہمارے جسم میں اس کے خلاف اینٹی باڈیز تیار ہو رہے ہیں. کیوں؟ باڈی اس کو ایک فورن میٹیریل, فورن سبسٹینس کنسیڈر کر رہا ہے, باڈی اس کو کنسیڈر نہیں کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جوس آ رہے ہیں, ہم لوگ پی رہے ہیں, جوس کو پیک کرنے سے پہلے, اور اکثر جو ہوموجنائز ملک لکھا ہوتا ہے نا, بڑا بڑا ہوموجنائز, ہم سمجھتے ہیں بڑی ایک نعمت چیز ملی ہے, کوئی نئی ٹیکنالوجی سے دودھ کریٹ ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ اس کو اتنا پکایا گیا ہے پیک کرنے سے پہلے کہ جو اس کے انزائمس ہیں وہ سب ڈیلیٹ ختم ہو گئے, مر گئے اس کے اندر. ان کا پرپز کیا, اچھا لکھتے بڑے اچھے ٹائم میں کہتے ہیں پیسچرائز, لیکن یہ پتہ نہیں کہ الٹرا ہائی ٹیمپریچر پیسچرائزیشن ہے. پیسچرائزیشن تو 6-7 ڈگری پہ آپ کر لیں, 1 منٹ کے لیے ہو گیا, لیکن اتنا اس کو پکایا جاتا ہے تاکہ اس کا جو انزائم اب ختم ہو جائے. اب انزائم ختم ہو گیا, ایسے جوس کو پیک کرنے سے پہلے کرتے ہیں, جوس کو پیک کرنے سے پہلے ایسے ہی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں کہ انزائم از اے لیونگ تھنگ, آپ اس کو 7 دن کے لیے نہیں رکھ سکتے. آپ کو شیلف لائف 7 دن کے لیے 5 دن کے لیے کرنی ہے, تو کیسے کریں گے, انزائم کو ڈیلیٹ کر دیجیے. اچھا اب مارکیٹنگ یہ ہے, اس میں یہ تو لکھا نہیں ہوتا کہ اس میں یہ لکھا ہوتا ہے نو شوگر نو پریزرویٹو. آدمی سوچتا ہے تو بالکل فریشنس میں گنجائش ہی ختم ہو گئی, نو شوگر نو پریزرویٹو 100% پیور ہے, لیکن وہ یہ نہیں لکھتے واٹ دے ہیو ڈیلیٹ کہ اس کے اندر انزائم ڈیلیٹ کر دیا. 2 انزائم کی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی کھانے کو ڈائجسٹ اینڈ ایبزارب کرنے کی. ایک انزائم ہر کھانے کا, اللہ نے اپنا انزائم اس کھانے کا الگ بنایا,
جوس کا الگ ہے، مطلب سیب کا الگ ہے، اورنج کا الگ ہے، دودھ کا الگ ہے، بیف کا الگ ہے، مٹن سب، وہ جب ملے گا پھر ہمارے جسم کا انزائم دونوں ملنا چاہیے. اب اس میں وہ انزائم تو مل نہیں رہا ہے ہماری باڈی کو، تو ہماری باڈی کہہ رہی ہے اس کو اٹیک کرتی ہے، جیسے ہمارے جسم میں چیز پہنچتی ہے نا، تو اس کو لگتا ہے کہ ایسی خراب چیزیں آ گئی، تو جب اٹیک کر رہا ہے اس سے انفلیمیشن ہو رہی ہے. تو انفلیمیشن کیا مطلب ہے؟ اس کو اٹیک کر کے انکلفیگوسائٹوسس ایک پروسیس کہتے ہیں، یعنی اس کو ختم کرنا. اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جو ہم نے کھانا کھایا ہے، یہ جو پروٹین پیپٹائڈ ہمارے جسم میں گیا اسی سے میچ کرتا ہے ہمارے آرگن کا بھی کوئی پیپٹائڈ ہوتا ہے. تو جب ہماری باڈی اٹیک کرتی ہے امیون سسٹم، تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی کو اس ٹشو کو بھی اٹیک کرتی ہے، تو دونوں ختم ہوتے ہیں. اس طرح تھائرائڈ ہے، کسی کو آرتھرائٹس، ڈیپینڈ کرتا ہے کس کو کس سے زیادہ سینسٹیوٹی ہے، اس لیے اسی لیے آٹو امیون ڈسآرڈرز ہیں سارے. اس کو اس کی ترکیب یہی ہے. انفلیمیشن کا بھی یہی ہے ٹریٹمنٹ. بالکل، ہم تو اکثر مریضوں کو یہ والا ٹریٹمنٹ رہتا ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، اکثر مریضوں کے پاس. سر یہ جو ابھی آپ کے سامنے ترتیب ہے نا، لیکن نمبر 1 جلدی سے کم کھائیے، روٹی کا استعمال کم سے کم، چاول کا استعمال کم، میٹھے کا استعمال کم سے کم، بازار کے جوس نہیں، پھل کھائیے، جوس کی ضرورت ویسے بھی نہیں ہے. اور کم ایک بار بعد میں کھانا کھائیے، جب تک بھوک نہ لگے مت کھانا کھائیے. رات کا کھانا جلدی کھائیے اور رات کو جلدی سو جائیے، تھوڑی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر لیجیے اور قرآن اور صدقہ